السلام علیکم ناظرین، یہ ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ایک دن اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک کٹورا دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ ساری کائنات کا امتحان ہے، جاؤ کسی زندہ انسان کا گوشت لے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے اللہ، جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی دے گا کہ نہیں دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ دیکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کٹورا لے کے نکل گئے۔ ایک آدمی سے کہا کہ بھائی، اللہ نے ایک زندہ انسان کا گوشت مانگا ہے، کیا آپ گوشت دو گے؟ کہا ارے موسیٰ، میں گوشت دوں گا کاٹ کے، میں مر نہیں جاؤں گا، جاؤ تم، میں نہیں دوں گا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، وہی سوال کیا، کیا آپ دو گے؟ کہا ارے موسیٰ، میں میرا گوشت کاٹ کے دوں گا، میں مر جاؤں گا، میری انگلی کٹ جائے گی، میرا ہاتھ کٹ جائے گا، میرا پیر کٹ جائے گا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، آپ جاؤ آگے۔ ایسا کئی لوگوں کے پاس ہو گئے۔ شام ہو گئی، کسی نے گوشت کاٹ کے دیا نہیں۔ تو ایک آدمی تھا، جیسے یوگا کرتے ہیں یوگا، تو ویسے ہی وہ ولی تھے، وہ یوگا کرتے ہوئے ایسے ہی مطلب آنکھیں بند کر کے پلتھی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں ان کی بند تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس آدمی نے آنکھوں میں دیکھا کہ کوئی اللہ کی بہت بڑی چیز ہے یہاں سے گزر رہی ہے۔ تو اس نے فٹ سے آنکھیں کھولا تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھائی دیے۔ تو انہوں نے روکا کہ بھائی رکو، بھائی رکو۔ بولے ہاں بھائی بولو۔ بولے کیا ہے آپ کے یہ ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہا کٹورا ہے، اللہ پاک نے کٹورا دیا مجھے اور مجھ سے کہا کہ کسی بھی انسان کا گوشت لے کے آؤ، زندہ انسان کا گوشت لے آؤ، اور یہ امتحان ہے پوری کائنات کا۔ تو کہا کہ اللہ نے مانگا؟ کہا ہاں اللہ نے مانگا ہے۔ تو بولے کہاں کا مانگا ہے، ہاتھ کا، پیر کا، سینے کا؟ کہا یہ تو میں پوچھا نہیں ہوں، جاتا ہوں ذرا پوچھ کے آتا ہوں۔ بولے نہیں نہیں، آپ رکو، میں دیتا ہوں، میں دوں گا آپ کو۔ تو جیسے ہی اس نے چاقو اٹھایا، اپنے ہاتھ کے گوشت کاٹ کے نکال کے کٹورے میں ڈال دیا، پھر دوسرے ہاتھ کا، پھر ایک پیر کا، پھر دوسرے پیر کا، پھر گال کا، پھر بازو کا، سینے کا، پیٹھ کا، ہر حصے کا گوشت ایک ایک بوٹی نکال کے کٹورے میں بھر دیا۔ کہا لو بھائی، میں نے نکال کے دیا ہے، جا کے اللہ کو دے دو آپ۔ بس کٹورا لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، ایک ہی آدمی نے دیا ہے، لو۔ تو اللہ نے پھر اس کٹورے کو رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد جو ہے اس آدمی کو، جن کا نام شمس تبریز تھا، ان کو اتنی رحمت نواز دیا کہ بس وہ زبان کھولے، جو بول دے وہ ہو جائے۔ ایک دن ایک عورت تھی، ایک عورت نے حضرت موسیٰ کو روکا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ تو کہے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا کہ جا کے اللہ سے کہو کہ اللہ مجھ کو اولاد نہیں ہے، دعا کرو کہ مطلب اولاد ہو مجھ کو۔ کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ تو اللہ کے پاس گئے، اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ایسی ایسی عورت ملی تھی، ایسی ایسی بات بولی ہے۔ تو اللہ نے لوح محفوظ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو موسیٰ، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہے کہ اس عورت کو اولاد نہیں ہوگی۔ بولے ہاں، جا کے اس سے کہہ دو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ گئے عورت کے پاس، کہا کہ اے عورت، میں نے اللہ سے دعا کیا تھا لیکن اللہ پاک نے مجھے لوح محفوظ دکھایا، کہا کہ تمہاری نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا ہی نہیں کہ تم کو بچے ہوں گے۔ تو عورت مایوس ہو گئی اور حضرت موسیٰ چلے گئے۔
بہت دنوں کے بعد یہی شمس تبریز جس نے گوشت کاٹ کے دیا تھا اپنا، یہ ان کا گزر ہوا، اور یہ فقیر تھے۔ انہوں نے راستے میں ایسا بولتے ہوئے آ رہے تھے کہ جو انسان، کوئی بھی آدمی مجھے ایک روٹی کھلائے گا تو میں اس کو ایک اولاد دوں گا، 2 کھلائے گا 2 اولاد دوں گا۔ تو اس عورت نے دیکھا اس کے گھر میں 7 روٹیاں تھیں، یہ 7 روٹی لا کے دے دی، کہا کہ لو بابا کھاؤ اور دعا کرو۔ تو شمس تبریز پہلے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو میری زبان نہیں کاٹے گا تو میں یہ روٹی کھاتا ہوں۔ تو ان کو اشارہ مل گیا، کھا لو۔ تو شمس تبریز بیٹھ کے روٹی کھانا شروع کر دیے۔ 7 روٹی کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو 7 اولاد ہو جائے۔ اتنا بول کے نکل گئے، اور اتفاق سے اس عورت کو 7 بچے ہو بھی گئے۔ جب 7 بچے ہوئے تو حضرت موسیٰ کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے بہت دنوں بعد۔ تو حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں یہ راستے میں بچے کس کے ہیں، آج تک تو میں نے یہ بچے کبھی یہاں دیکھا نہیں۔ تو دیکھیں یہ وہی عورت ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے اس سے بات نہیں کیا اور چپ چاپ نکل گئے وہاں سے، اور نکلنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے، بولے اے اللہ پروردگار، تو نے کہا تھا لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوں گے، اس کو بچے کیسے ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یاد کرو میں نے تم کو ایک کٹورا دیا تھا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ زندہ انسان کا گوشت لے آؤ۔ تم کئی جگہ پہ گئے تھے، سب لوگوں سے تم نے کہا تھا کہ اللہ نے گوشت منگایا ہے، تو کسی نے گوشت نہیں دیا تھا، سب نے نہ کہا تھا۔ خالی یہی انسان تھا شمس تبریز جس نے میری راہ میں اپنی ایک ایک بوٹی کاٹ کاٹ کے کٹورا بھر دیا تھا۔ جب اس نے میری راہ میں اتنا بڑا کام کر دیا ہے تو کیا میں اتنا کام نہیں کر سکتا کہ میں نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس عورت کو بچے نہیں ہوں گے؟ تو آج میں اسی لوح محفوظ کو پھر سے کاٹتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں کہ اس عورت کو بچے ہوں گے جب شمس تبریز دعا کریں گے۔ تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے، انسان کی تقدیر جو ہے لکھی ہوتی ہے، لیکن تقدیر کی کاٹ بھی ہوتی ہے۔ تقدیر کو ہم کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی ایسے اپنے اعمال کے بنسبت